اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو نور سحر چینل میں۔ آج کی شروعات ہم کریں گے قرآن پارہ 1 سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ رکوع 6۔ یہاں سے دوبارہ بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے، اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا بھی جا رہا ہے۔ وہ دن جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا ہو سکے گا، اور نہ ہی کوئی مددگار آگے آئے گا۔ اللہ پاک بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں، تمہیں تو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ ان قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے۔ تم اس کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، جب تمہیں ان کی بدولت زندگی کی ہر قسم کی آسائشیں نصیب ہو گئی تھی، اور تم اپنی ہم عصر اقوام میں ایسی ممتاز حیثیت کے مالک ہو گئے تھے کہ کوئی اور قوم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نظام کو چھوڑنے کے بعد تمہاری حالت یہ ہو گئی کہ آئین و قوانین کا احترام اور عدل و انصاف کی پاسداری تمہارے ہاں سے بالکل اٹھ گئی، لیکن اب یہ داندی زیادہ عرصہ تک نہیں چل سکی۔ اب قرآنی نظام کے قیام سے وہ دور جلد آنے والا ہے جس میں کوئی شخص کسی مجرم کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں بٹا سکے گا۔ ہر ایک کو اپنے کیے کی سزا خود بھگتنی پڑے گی، نہ ہی کسی کی سفارش کسی کے کام آ سکے گی، نہ ہی کسی سے اس کے جرم کے معاوضے میں کچھ رشوت لے کر اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی شخص کسی مجرم کی مدد کو پہنچ سکے گا۔ یہ اس دنیا میں بھی ہوگا جب قرآن کا نظام عدل قائم ہوگا، اور آخرت میں بھی جب تمام فیصلے خدا کے قانونی مقافات کی روح سے ہوں گے۔ اصل میں یہود کو یہ دھوکہ بھی تھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے ہیں، اس لیے مواقع آخرت سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں اللہ کے نافرمانوں کو کوئی سہارا نہیں دے سکے گا، تو اسی فریب میں امت محمدیہ بھی مبتلا ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ جب تم قوم فرعون کی محکومی میں تھے تو وہ تم پر ڈھونڈ ڈھونڈ کر طرح طرح کے عذاب وارد کیا کرتے تھے۔ ان میں بدترین عذاب یہ تھا کہ وہ تمہارے اندر پارٹیاں اور فرقے پیدا کرتا رہتا تھا، اور اس طرح کرتا یہ تھا کہ تمہاری قوم کے معزز افراد کو، جن میں اسے جوہر مردانگی کی جھلک دکھائی دیتی تھی اور جن سے اسے خطرے کا امکان نظر آتا تھا، ذلیل و خوار کر کے غیر مؤثر بناتا رہتا تھا، بالخصوص انہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے۔ اور جو طبقہ ان جوہروں سے حالی ہوتا اسے اپنا معزز و مقرب بنا کر آگے بڑھاتا رہتا، ترقی دیتا۔ اس طرح مجموعی حیثیت سے تمہاری قوم کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی تھی۔ سیاست ملوکیت کا یعنی بادشاہت کا انداز ہی یہی ہوتا ہے۔ تم نے قوانین خداوندی کا اتباع کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے پہلے فرعون کے اس عذاب سے نجات دلائی۔ یہ چیز تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے تمہارے لیے ایک عظیم نعمت تھی۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ فرعون ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، اور وہ اپنی عوام پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، انہیں مارتا پیٹتا، انہیں بھوکا رکھتا۔ اور پھر قوم فرعون کے ساتھ کشمکش کے بعد وہ وقت آ گیا کہ تم مصر کو چھوڑ کر چل نکلے، اور فرعون کا لشکر تمہارے تعاقب میں آیا، تاکہ تم اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سامنے سمندر یا دریا کا حصہ تھا اور پیچھے فرعون اور اس کی فوج۔ تم اس طرح گر چکے تھے کہ ہماری رہنمائی سے تمہیں سمندر یا دریا میں خوش راستہ مل گیا، اور اس طرح ہم نے تمہیں فرعون کی لشکر کے دسترس سے بچا لیا، اور وہ اور اس کا لشکر سب غرق ہو گئے، اور یہ کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ اللہ تعالیٰ اسی واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو کہ میں نے تمہیں اس عذاب سے بھی نجات دلائی تھی۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے دریا کو چیر پھاڑ دیا۔ سمندر پھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کے بیچ سے ایک راستہ بن گیا، جس کے بیچ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تو نکل گئے، لیکن جیسے ہی فرعونی جو ہے وہ راستے کے بیچ میں پہنچے تو دریا جو تھے واپس میں دوبارہ جا ملے۔ تو اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ کیسے میں نے تمہیں اس عذاب سے بھی نجات دلائی ہے، یاد کرو۔ اور سینا کی وادی میں پہنچ کر جہاں تمہاری تربیت ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام ہمارے حکم کے مطابق 40 راتوں کے لیے تم سے الگ ہوا، اور تم نے اتنے ہی عرصے میں خدا کو چھوڑ کر مصریوں کے دیوتا بچڑے کی پرستش شروع کر دی، اور اس طرح قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کر لی۔ یہ گوسالہ پرستی کا واقعہ ہے۔ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنو اسرائیل نمائے سینا پر جب پہنچے تھے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے بعد اپنی قوم کی طرف واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ قوم گوسالہ پرستی میں مصروف ہے، تو اس نے ان سے کہا کہ تم اس بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنا ہی نقصان کیا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، تم اس سے انسانی سطح سے بہت نیچے گر گئے ہو، اور
اب پھر اس مقام کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی غلطی کا اعتراف کرو اور نہایت عز و انکساری سے قوانین خداوندی کے سامنے اپنے گردنیں جھکا دو۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے تم قوانین خداوندی کے ان خوشگوار اور زندگی بخش نتائج سے پھر مستفید ہو سکتے ہو جو اس وقت تم سے منہ موڑ چکے ہیں۔ ان قوانین میں یہ خصوصیت ہے کہ جب بھی کوئی ان کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ ربوبیت کے تمام سامان اپنے ساتھ لیے اپنا رخ اس کی طرف پھیر دیتے ہیں، لیکن ہم نے اس پر بھی تمہیں راندہ درگاہ نہیں کر دیا، تمہارے اس غلط روش کے مضر اثرات کو مٹا دیا اور تمہیں پھر موقع دیا کہ تم اپنی صلاحیتوں کی پوری نشو و نما کر لو۔ اس مقصد کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ضابطۂ قوانین دیا جو حق و باطل کو نکھار کر الگ کر دینے والا اور مستقل اقدار کا پیمانہ تھا۔ یہ اس لیے دیا کہ تم اس کی روشنی میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ اور بتاؤ کہ تمہارا رب کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے۔ اتنا رحیم اور اتنا مہربان رب کس کا ہے؟ بے شک اللہ ایک ہی ہے اور وہی سب کچھ ہے۔ ہم نے ایک واضح ضابطۂ قانون دیا تھا جس کے نتائج نے تمہیں خود بخود بتا دینا تھا کہ وہ واقعی خدا کا قانون ہے، کسی انسان کا خود ساختہ نہیں، لیکن بجائے اس کے کہ تم اس پر عمل پیرا ہو کر اس کے نتائج سے خدا کو پہچانتے، اور تم محسوسات کے خوگر ہو چکے تھے کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ ہم تیری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں جب تک ہم اس خدا کو جس کی طرف سے تم کہتے ہو کہ یہ قانون نازل ہوا ہے خود اپنی آنکھوں سے بے نقاب نہ دیکھ لیں۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ خدا کوئی مادی پیکر نہیں جسے آنکھوں سے دیکھا جا سکے، اس کا تو اس کی خدائی اور اس کے قوانین کے نتائج سے بچشم بصیرت ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تقاضا تمہارے خدا کو بے نقاب دیکھنے کا تھا، اور ہمت کا یہ عالم کہ زلزلہ کی گرجدار آواز اور ارتعاش سے تمہارے ہوش اڑ گئے، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے کہ وہ زلزلہ ہی ہے۔ یہ اس لیے کہ تمہارے توہم پرستیوں نے، جن کی وجہ سے تم نے بچڑے تک کو دیوتا بنا لیا تھا، ان مظاہر فطرت کا خوف تمہارے دل میں پیدا کر رکھا تھا۔ شرک کا یہی نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ تو دیکھیں انسان کتنا ایک ظاہر پرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود دھوکے میں آ جاتا ہے، بہک جاتا ہے۔ ہم نے اس کے بعد تمہیں اٹھا کر کھڑا کیا اور اس کا موقع دیا کہ تمہاری صلاحیتوں کی پوری نشو و نما ہو سکے اور تمہاری کوششیں ثمربار ہو سکیں۔ اس کے لیے تمہیں بلا مزد و معاوضہ سامان معیشت کی فراوانی عطا کی گئی۔ اس بیابان میں پانی سے بھرے ہوئے بادل تمہارے سروں پر سایہ فگن تھے، اور کھانے کے لیے نہایت خوشگوار غذا، پرندوں کا گوشت اور نباتاتی شیرینی تمہارے لیے وجہ سکون و اطمینان بنتی تھی، لیکن تم اس پر بھی ہمارے قوانین کے اتباع پر قائم نہ رہے۔ اس سے ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوا، تم نے اپنا ہی نقصان کیا اور خود اپنے ہاتھوں ایسا کیا۔ ہماری تجویز یہ تھی کہ تم فلسطین کی سرزمین میں فاتحانہ حیثیت سے رہو اور اس طرح اپنے اختیار و ارادہ سے جیسے اور جب جی چاہے سامان رزق سے فائدہ اٹھاؤ، فقط اس ایک شرط کے ساتھ کہ تم ہمارے قوانین کے سامنے اپنا سر جھکائے رکھو۔ اس طرح تمہارے صحرا نوردی اور خانہ بدوشی کی زندگی بھی ختم ہو جاتی، اور تم سے جو غلطیاں ہو چکی تھی ان کے مضر اثرات سے تمہیں سامان حفاظت بھی مل جاتا، اور اس کے بعد بھی حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتے تو ان فتوحات کا سلسلہ اور بھی آگے بڑھتا چلا جاتا۔ لیکن تم نے سپاہیانہ اور مجاہدانہ زندگی کے مقابلے میں آرام طلبی اور تساہل انگیزی کی زندگی کو پسند کیا، اور اس طرح ہمارے تجویز کردہ راستے کو چھوڑ کے ایک الگ راہ اختیار کر لی۔ اس لیے یہ نکلا خدا کے سماوی قانون مکافات کے مطابق تم میں کمزوری آتی چلی گئی اور تمہاری ٹانگیں بری طرح لڑکھڑانے لگ گئی، تم میں یہ جرت و ہمت باقی نہ رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی سرزمین جس کی ملکیت کا قبالہ تمہارے نام لکھا جا چکا تھا 40 سال تک تمہارے قبضے میں نہ آ سکی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو پسند کرنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل نور سحر کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔